اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه ما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً میرے بھائیوں، قرآن مقدس پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور قرآن مقدس وہ واحد کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ پوری انسانیت اگر چاہے تو قرآن مقدس پڑھ کر ہدایت پر آ سکتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن مقدس پڑھنے کا بھی ثواب ہے، سننے کا بھی ثواب ہے، حتیٰ کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ قرآن مقدس کی برکتیں ہیں، یہ قرآن پاک کی رحمتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مقدس کے ایک حرف کو پڑھنے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی آپ کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آئیے اسی قرآن مقدس کی ایک آیت جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بسم اللہ کی کیا فائدے ہیں، بسم اللہ شریف کی کیا برکتیں ہیں اور کیا رحمتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کے بارے میں کتنی واضح حدیث بیان فرمائی بسم اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے اللہ، دوسرا نام ہے اللہ تبارک و تعالی کا رحمان، اور تیسری اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے بسم اللہ شریف میں جو ہے رحیم۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے کل نام 3000 ہیں، جن میں سے 1000 ناموں کا علم صرف انبیاء کرام کو ہے، 1000 ناموں کا علم صرف فرشتوں کو ہے، اور 300 نام تورات میں ہیں، اور باقی کا علم فقط اللہ تبارک و تعالی کو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3000 نام مل کر جمع ہو جاتے ہیں اللہ کے فقط 3 ناموں میں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ ان تینوں ناموں کے اندر اللہ کے تمام نام آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ 3 ناموں کو، اللہ، رحمان اور رحیم کو صدق دل کے ساتھ ان ناموں سے اللہ کو یاد کرے گا تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالی کو 3000 ناموں کے ساتھ یاد کیا۔ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں، اور یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی اسم کی برکتیں۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کی برکت اور بسم اللہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج ہوئی اور جب میں معراج پر گیا تو میرے سامنے جنت لا کر رکھی گئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں سے جنت میں سے 4 نہریں بہ رہی ہیں، 4 نہریں رواں ہیں، جس میں سے پہلی نہر پانی کی تھی، دوسری نہر شراب کی، تیسری نہر شہد کی، اور چوتھی نہر کو میں نے دیکھا تو وہ دودھ کی تھی۔ جب میں نے ان نہروں کو بہتے ہوئے دیکھا تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں؟ جبرائیل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ کہاں سے رہی ہے اس کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ نہریں جا کر حوض کوثر سے ملتی ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل نے فرمایا، جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ سے عرض کیجئے، آپ اللہ سے پوچھئے، یا تو اللہ آپ کو بتا دے گا یا آپ کو دکھا دے گا کہ یہ نہریں آ کہاں سے رہی ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ایک فرشتہ آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اور فرماتا اور کہتا ہے یا رسول اللہ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اپنی آنکھوں کو کھول لیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک بہت بڑا درخت ہے، اور وہ مجھے ایک سفید موتی اور قبے کی طرح معلوم ہوتا ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا دروازہ ہے، اور وہ دروازہ اتنا بڑا ہے، اتنا چوڑا ہے کہ اگر اس پر پوری انسانیت اور پورے جنات یعنی پوری مخلوقات کو جمع کر دیا جائے تو ایسا معلوم ہو جیسے پہاڑ کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی اتنا بڑا وہ دروازہ تھا۔
پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ 4 نہریں دودھ، پانی، شراب اور شہد کی جو 4 نہریں تھیں وہ اس دروازے کے نیچے سے بہ رہی تھی۔ بس میں اتنا دیکھ کر وہاں سے پلٹنے لگا۔ فرشتے نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ کیا آپ اس دروازے کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیں گے؟ میں نے فرشتے سے کہا کہ اس دروازے پر تو تالا لگا ہوا ہے اور میرے پاس اس کی چابی نہیں ہے۔ فرشتہ کہتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے اور اس تالے کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، آپ بسم اللہ پڑھیں، اس کا تالا کھل جائے گا اور پھر آپ اندر جا سکتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو 4 نہریں بہ رہی تھی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ بسم اللہ کی میم جو ہے اس میم سے پانی کی نہر بہ رہی تھی، اور اللہ کی ہا سے شہد کی نہر بہ رہی تھی، اور رحمان کی میم سے شراب کی نہر بہ رہی تھی، اور رحیم سے دودھ کی نہر بہ رہی تھی۔ یعنی ان نہروں کا بہنا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے امتیوں میں سے جو بھی سچے دل کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اسے حوض کوثر اور ان تمام نہروں سے پانی پلاؤں گا، میں اسے شہد بھی پلاؤں گا، میں جنتی دودھ بھی اسے عطا فرماؤں گا۔ یہ دیکھیں بسم اللہ کی برکتیں، یہ دیکھیں بسم اللہ کی رحمتیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ شریف کو ہر لمحہ اس ذکر کو اپنی زبان پر لے کر آئے۔ ہم جو بھی کام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام سے شروع کریں۔ ہمیں اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ شریف سے کرنا چاہیے۔